اور پھر اس کے تقاضے نہ پورے کرے، یہ ایک مذاق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضگی کی بات، بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ تم سے بڑا ناراض ہوگا اور تم سے بیزار ہوگا۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اب کلمہ طیبہ کا مطلب تھوڑا سا میں اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کہ دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی معبود صرف اللہ ہے میرا۔ اب معبود کا مطلب ہر معبود کا دیکھیں لفظی مطلب یہ ہے جس کی آپ اطاعت کریں بلا چون و چرا، وہ آپ کا معبود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع شرک کیا ہے۔ دیکھیں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اور یعنی جہاں تک دیکھیں شرک کا تعلق ہے، شرک کا توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج جو بھی ہم معنی لیتے ہیں، یا میں آپ کو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم دین اسلام کی جن بھی اصطلاحات ہیں ہماری، تو اس کا یا تو ہم نے معنی محدود کر دیا ہے یا وہ معنی غلط ہے۔ بہرحال اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شرک کیا ہے۔ دیکھیں شرک ضد ہے توحید کی، اور توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کلمہ طیبہ کا بنیادی یعنی لفظی مطلب ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اب اس کے تھوڑی سی وضاحتیں ہیں جو میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ الہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اس کلمے کی تقاضوں کے پورا کرنے میں رکھ دیا ہے۔ دیکھیں ایک تو ایک بات ہوتی ہے، دوسرا اس بات کے تقاضے پورا کرنا ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ ایک بات ہے، پھر اس کے تقاضے جو ہیں اگر وہ ہم پوری نہ کریں تو وہ پھر بات رہتی نہیں ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس کے پھر کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کوئی بھی بات ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی۔ مثال کے طور پہ گھر میں ایک فیملی ہے اور میاں جی کہتے ہیں کہ بھئی چائے کا موڈ ہو رہا ہے، ہم چائے پئیں گے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر گھر میں چائے کا دودھ پتی چینی وغیرہ نہیں ہے تو اس کو لایا جائے، بازار سے لایا جائے، یا اگر موجود ہے تو پھر اس کو تقاضا یہ ہے کہ کچن میں جایا جائے اور چائے کا انتظام کیا جائے اور سارے وہ اسباب پورے کیے جائیں جس سے چائے بن جائے۔ تو اگر آپ یہ یعنی اگر کوئی بازار سے سودا نہیں لاتا مثال کے طور پہ، یا کوئی اٹھتا نہیں ہے اپنی جگہ سے اور کچن میں جا کے چائے کے انتظامات نہیں کرتا، تو وہ بات پھر فضول ہو جائے گی کہ ہم چائے پینا چاہتے ہیں، وہ بات پھر آئی گئی ہو گئی، کیونکہ کوئی اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی۔ یا آپ یہ محسوس کریں یا کہیں کہ بھئی مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اب پیاس لگی ہے یا تو پانی منگوا لیں یا خود جا کے پانی پی لیں جہاں بھی پانی میسر ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کا یہ جو کہنا ہے یہ پھر فضول ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے اور بڑی شدید پیاس ہے اور آپ اس کے لیے پانی منگواتے نہیں ہیں یا خود نہیں جاتے، تو پھر تو آپ پیاسے رہیں گے۔ لیکن اسی طرح یہ کلمہ طیبہ ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں۔
اگر تقاضے اس کے پورے نہ کریں تو یہ کلمہ پھر بیکار ہے اور بے سود ہو جاتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں یہ کلمہ طیبہ، پہلے تو آپ اس کو شرک کو تب آپ سمجھیں گے جب آپ کلمہ توحید کا مطلب جانیں گے اور اس کے تقاضے جانیں گے، اور پھر اگر اس کے تقاضے آپ پورے کریں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر کلمہ طیبہ کے اگر آپ تقاضے نہیں پورے کر رہے تو پھر آپ ناکام رہیں گے، آپ کی بات پھر جھوٹی ہوگی۔ دیکھیں یہ بہت بنیادی بات ہے، یعنی میں نے جو آپ کو مثالیں دیں اس میں یہ تو چھوٹی مثالیں تھی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ آپ ایک لڑکے کے والدین کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے لڑکے کی شادی کریں گے، مثال کے طور پہ عرض کروں، یا لڑکی کی ہم نے شادی کرنی ہے، تو جو بھی رشتہ ہے تو آپ انکار کر دیتے ہیں، لڑکی کا جو بھی رشتہ ہے تو بنا پوچھے گچھے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یا لڑکا ہے آپ پھر لڑکے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے نہیں ہیں، یا مثال کے طور پہ ایک مکان ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں مکان خریدنے کے لیے، اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں اور خواہش ظاہر کرتے ہیں میں ایک مکان خرید رہا ہوں، پھر آپ مکان جا کے پسند بھی کر لیتے ہیں، لیکن نہ اس کے مالک سے بات کرتے ہیں، نہ پیسے دیتے ہیں، نہ خریداری کی بات کرتے ہیں، نہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، بس پسند کر لیتے ہیں، ہاں جی یہ مجھے پسند ہے، بڑا اچھا گھر ہے، میں خرید رہا ہوں، میں خرید لوں گا، تو کیا ایسے وہ مکان آپ کو مل جائے گا؟ دیکھیں یہ بے وقوف نہ بنے آپ، کلمہ آپ نے پڑھا تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اگر وہ تقاضے نہیں پورے کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پھر شدید ناراض ہوگا۔ یہ اللہ سے ایک مذاق کے در پہ ہے کہ آپ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور پھر اس کے تقاضے نہ پورے کریں، یہ ایک مذاق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضگی کی بات ہے، بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ تم سے بڑا ناراض ہوگا اور تم سے بیزار ہوگا، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اب کلمہ طیبہ کا مطلب تھوڑا سا میں اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کہ دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی معبود صرف اللہ ہے میرا۔ اب معبود کا مطلب ہر معبود کا دیکھیں لفظی مطلب یہ ہے جس کی آپ اطاعت کریں بلا چون و چرا، وہ آپ کا معبود ہے، جس کی بھی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی اللہ الہ واحد ہے، یہ اللہ کا الہ ہونا، معبود ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ تو یہ حق بھی ہو سکتا ہے، یعنی حق معبود بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا نام تو اللہ ہے، اسم ذات جسے کہتے ہیں، لیکن جو الہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، معبود، اس کا مطلب جس کا کہا مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو اب یہ مطلب معبود کا پہلے آپ مطلب سمجھیں، معبود کا مطلب یہ ہے ہر جو ہستی، جس ہستی کا آپ کہنا مانیں یا جس کے حکم کی اطاعت کریں یا کہنا مان لیں تو وہ آپ کا معبود ہے۔ اب اگر آپ اللہ کا کہنا مان رہے ہیں تو اللہ آپ کا معبود ہے، اللہ کا کہنا اگر آپ بلا چون و چرا مان رہے ہیں تو اللہ آپ کا معبود ہے، لیکن اگر آپ کسی اور ہستی کا کہنا مان رہے ہیں بلا چون و چرا تو آپ کا معبود پھر وہی بن جاتا ہے، لیکن وہ معبود باطل ہوگا۔ آج کل ہم کہنا مان رہے ہیں اپنے
خواہشات نفس کا۔ آپ دیکھ لیں ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہمیں ہمارا نفس سمجھاتا ہے بس اسی کے مطابق ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ساری ہماری زندگی جو ہے وہ خواہشات نفس کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی میں آپ پر کس قدر غالب ہے، میں اور میں۔ آپ کا اپنا ایک مزاج ہے، آپ کی اپنی ایک روایت ہے، آپ کا اپنا ایک اخلاق ہے، آپ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خدا خود بن بیٹھے ہیں، آپ خود اپنے معاملات طے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی آپ گزار رہے ہیں، تو آپ کا معبود اللہ نہیں ہے کم از کم۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔